بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد محسن اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ترکے میں دولت کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ اور 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ناظرین، ایک دینار گول سونے کا کچھ باری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا تقریباً پاکستانی 19 سے 20 ہزار روپے کا ہے۔ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکرے، بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کی اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں تک موجود تھی۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج حیات تھی اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک بیوی کے حصے میں دولت کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے صرف 2 سوالات کیے: بازار کہاں ہے؟ کون سے کاروبار کی بازار میں سب سے زیادہ مانگ ہے؟ ناظرین، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی فراہم کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ 8000 دینار کمائے تو 4000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ گھر پر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اتنا ہی ہے جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا۔ لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی 1 میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے۔ یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا۔ یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنا برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ناظرین، ان کے برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ بہرحال ہمارے گھروں اور تعلیمی اداروں میں اس بات کی اشد ضرورت
ضرورت ہے کہ نوکری اور غلامی کی بجائے کاروباری ذہن اور تجارتی مزاج پروان چڑھایا جائے تاکہ ہمارے بچے دولت کے خوف اور پیسے کی جکڑ بندیوں سے باہر نکل کر بھی کچھ سوچ سکیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔